جو لوگ بیچارے مزدوری بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی مشقت ہے کہ جسم کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے اور وہ اس کے باوجود بھی روزے سے ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے 5-6 گھنٹے بھوک سے کاٹنے مشکل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 18-20 گھنٹے جو ہے وہ بھوک میں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے وہ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں اور مختلف امراض میں مبتلا لوگ، صحت مند شخص بھی اتنی شدید گرمی میں اتنی بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، تو یہ ایک کام ہے۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد کوئی مخفی مقصد نہیں ہے، کوئی پوشیدہ مقصد نہیں ہے جو معلوم نہ ہو، وہ قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو تمہیں روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم بھوک پیاس کاٹنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو کہ تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو میں اور آپ 20 روزے گزار چکے ہیں، اب 21ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں مقصود کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں تو ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، ابھی 10 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو بھرپور محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے آپ کو اس منزل تک لے جانا چاہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ برتن کے پیندے میں سوراخ ہوتا ہے، اور آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہتے ہیں اور نیچے سے وہ بہہ جاتا ہے، تو آپ سارا دن بھی اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں تو اس میں جمع نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کا پیندہ جو ہے وہ سوراخ ہے۔ تو اگر ہم بھوک اور پیاس کاٹتے رہیں، کوئی نتیجہ نہ پیدا ہو رہا ہو، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا سقم تو نہیں ہے کہ جس سے ہمارا عمل جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا اور ضائع ہو رہا ہے، اور اندر کچھ بھی نہیں ٹھہر رہا۔ اور روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے ہم اپنے آپ پہ غور کریں۔ دیکھیے، میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال بد ہیں یہ شیطان کی وجہ سے ہیں۔ شیطان ایک ایسا مکار، ایک ایسا زیرک، ایک ایسا چالاک دشمن ہے کہ جو ہمیں چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ چمکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ ہماری۔ اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے۔ اور جب شیاطین جکڑ دیے گئے، اب ہم دیکھیں کہ ہمیں جو بہکاتا تھا، ہمارے ساتھ مکر اور چالاکی کے ساتھ ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اب وہ تو جکڑ دیا گیا، اور ہم اس کے باوجود بھی گناہ کی زندگی میں کیوں ہیں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز ہمارے بہکاوے کا سبب تھی وہ تو اب نہیں رہی، وہ تو جکڑ دی گئی، اور یہ پکی اور طے شدہ بات ہے کہ وہ واقعتاً جکڑ دیا گیا۔ تو اب ہم اس کے باوجود کیوں گناہوں بھری زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو ایک ہمارے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے، کیا شیطان کی مسلسل صحبت کے نتیجے میں کہیں ہم خود ہی شیطان صفت تو نہیں ہو گئے کہ شیطان بند بھی گیا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم کسی کو دکھ دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم رزق حلال کی بجائے رزق حرام اکٹھا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی مسلسل صحبت کی وجہ سے اس کی صفتیں ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوگی، اس نے ہمیں اپنے رنگ کے اندر رنگ تو نہیں دیا۔ شیطان کی وجہ سے ہم اتنے شیطان وصف ہو گئے، شیطان صفت بن گئے کہ شیطان رخصت بھی ہو چکا، جکڑا بھی گیا، لیکن اپنی عادتیں، اپنے اوصاف، اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا گیا۔ ہم جہاں تھے اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور ماہ سیام ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوتے ہیں پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو 5 گانہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد عید کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمازوں کا تسلسل۔ تو اس کی مثال بیان فرمائی کہ اس خاتون کی طرح جو سارا دن سوت کاٹتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھ سے اس کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیتی تھی۔ تو قرآن نے کہا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ہاتھ سے کاٹتی ہے
اور پھر شام کو اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو جو بھی نصیب ہو، تھوڑا نصیب ہو، لیکن اگر پیندے میں سوراخ نہیں ہے تو ایک ایک قطرہ بھی روز پڑے گا تو ایک دن برتن بھر جائے گا، اور پیندے میں اگر سوراخ ہے تو جتنا مرضی ڈالتے رہو گے ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں روک پائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا، وہ برائی کے راستے بند کرنے ہوں گے، اور اپنے من کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ماہ صیام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔